نہ ان کے باپ شریف ہے، نہ ان کی ماں شریف ہے۔ تھوڑے دنوں تک عمران خان آئے اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم انسانیت کی بات کریں گے، لیکن آج کوئی کہنے کی طالبان کا نام لے کے مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیں یہ کون سا اسلام ہے؟ وقت حکم ہے، تفصیل بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ برشتوں کو جوڑ دیجئے، کھانے کربلا میں علی اصغر پہ تیر چلانے آئے تھے، ان کی اولادیں آپ بندوق چلا رہی ہیں۔ وہ آج کے اس حالات پہ حالات پہ پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کرنا ہو کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام، دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ آج یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے، یہ کون سا قرآن پیش کیا جا رہا ہے؟ بچوں کو گولیاں مت چلانا، کھیتوں پر حملے مت کرنا، کنویں میں پانی بند کرنا، نہر کا پانی بند کرنا، اور یہ کون سا اسلام دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے؟ آج موقع ہے کہ ایسے جلوس ہم جائے اور ہم سے کہا جاتا ہے یہ جلوس دیا، قرآن کریم میں کہا گیا ظلم کے خلاف احتجاج کرو، ظلم کے خلاف جلوس نکالو، ظلم کے خلاف مجلس برپا کرو، اور تم کہتے ہو جلوس نکالنا گناہ ہے۔ بتائیے مجھے یہ کون سی دنیا کی آواز حق بات میں سے نکلنے کو تیار نہیں؟ یونانوں میں 59 مسلمان ملک ہے، کسی نے کہا حج کے مہینے میں ایک ایجنڈا آیا، اتنا سا بات ہوا کہ رسول اسلام کی قبر کو مٹی سمیت اٹھا کے کہیں اور راستہ کر دیا جائے اور مسجد نبوی کی توسیع ہوگی۔ جب دو چار لوگ ایک دو ملک بولے، ایک دو زبانیں بولی، تب یہ انہوں نے کہا ہم یہ پروگرام متحد کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 59 ملک کے مسلمانوں میں سے کیا کسی نے آواز اٹھائی؟ اب آگے یہی ہو گیا، اتنا بادشاہ بغیر وہاں کے وہاں بورڈ کے، بغیر منسٹری کے، بغیر گورنمنٹ کے، بغیر سینٹرل گورنمنٹ کے کیسے پاس ہو جائے گا؟ مجھے دنیا بتائے۔ اور آج ہمیں مجھے بے خبر کہ ہم کو خبر ہی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ قبر رسول کو ہٹانے کا تصور لیا رہا ہے۔ کسی نے آواز بلند کی کربلا کی دشمنی میں ظلم کہاں تک پہنچ جائے گا؟ انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت آ گئی، بدر کی حق بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ یہ نبیت کا ایجنڈا لے کے مالیہ اور مسلمان کا مینیفیسٹو لے کے بغداد کا اس نئی صدی کا ایک نمبر آیا اور اس نے کہا میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ ہمارے نبی سے اس کی تاریخ چلی گئی، تمہارے خلیفہ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو تم رضی اللہ کہتے ہو، سب کو رضی اللہ مت کہو، چاہے نائب کو چلائے، چاہے جس کو رضی اللہ کہو گے تو ہر رضی اللہ کی نام پر ہم دیکھ لیں گے اندر چھوٹا موٹا حضور بولیں گے۔ یہ کون سا اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں مسلمان؟ آپ بتائیے یہ کون سی انسانیت کی بات ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 160 بچوں کو گولیوں سے کھو دیا گیا، ابھی کل کی بات ہے، اور اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں صاحب یہ بھی مجبور ہے، انہیں بھی ستایا جاتا ہے، ستانے کا جواب ستانے والوں سے دیا جاتا ہے۔ معصوم بچوں کو گولی چلانا بہادری نہیں ہے، بزدلی ہے، کائنتا ہے، اس کو کہیں سے بھی اتنا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آج ظلم اپنے اسی جہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ اگر ایک کربلا کو سامنے رکھو گے تو پھر پورا اسلام، پورا مسلمان آتنکواد نظر آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایسے مجلسوں کے ذریعے سے، ایسے جلوسوں کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ آج ہم ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہنا کیا تھا، یہ
یزیدیت کے 3 کام تھے مولانا شاہ صاحب اللہ بہترین جواب کرتے ہیں مگر یزید نے 3 فیصلے کیے تھے سب سے پہلے اہل بیت رسول کو قتل کر دو نواز رسول کو قتل کر دو امامت پر حملہ کر دو اور جب امامت پر حملہ ہو جائے تو مدینے میں مسجد نبوی میں کھوڑے ڈال دو حدیثوں کو جلا دو امامت کے بعد رسالت پر حملہ ہو جائے اور اس کے بعد جب رسالت پر حملہ ہو جائے تو پھر توحید بچی خانہ کعبہ میں آگ لگا دو وہی پورا کام ابو بکر البغدادی نے کیا کہ سب سے پہلے کربلا پر حملہ کرو اور پھر کربلا پر حملہ کرو ختم کر دو تو مدینے کی طرف چلو مدینے میں آگ لگا دو اور جب مدینے ختم ہو جائے تو خانہ کعبہ بدل دو یہ کون سا اسلام ہے مجھے بتائیں بنو امیہ کی محبت میں آپ نے دیکھے تمہارا جی نہیں مرا تم نے سادات کو لوگوں کی ہونے اکیلی جی نہیں مرا زندان کی دیواروں میں چھلوایا جی نہیں مرا تم نے خانہ کعبہ میں آگ لگا دی اب بھی جی نہیں مرا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں مسجد نبوی میں کھوڑے بلوا کے تم مسلمان رہے جی نہیں مرا سامرانا کو تم نے مسلمان دیا جی نہیں مرا کروڑوں مسلمانوں کے خون کو تم نے چوس کے ان کے خون کی ہولی کھیلی اب بھی جی نہیں مرا ابھی کتنا خون تمہیں چاہیے اور اس کے بعد میں کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے اگر تم ایسے لوگ جنت میں چلے گئے تو جنت کو بھی جہنم بنا دو گے مجھے بتاؤ یہ عادتیں رہی اگر بچوں کو حملہ کرنا عورتوں کو حملہ کرنا یہ کون سی بات ہے یہ بھاروں کے ڈھیر سے بنا ہوا ماحول اس میں کوئی شریک نہیں ہے نام نواز شریف کر دو لیکن نماز شریف نماز شریف جزاک اللہ زندہ بچوں کا کیا احترام ہے بس کربلا کا وقت کم ہے 15 منٹ ہو گئے مجھے شروع رکھیں گے کربلا میں شب عاشور 127 بچے تھے 127 بچے تھے حضرت عباس نے 120 خیمے اپنے ہاتھ میں لگ دیے تھے شب عاشور 71 حسین کے ساتھی ایک حسین کا خیمہ مخدرات قسمت کا خیمہ جناب زینب کا خیمہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے خیمے میری ماں اور بہنوں بچوں کے ساتھ آئی ہو بچوں کے ساتھ سلامت واپس کھان جاؤ شہدہ لکھوانے جو بھی آواز رکھے ہاں زینب کی گئی ہو چادروں کے ساتھ آئی ہو چادروں کے ساتھ واپس جاؤ میری ماں نوجوان بیٹوں کے ساتھ میں لے کے آئی ہو بیٹوں کے ساتھ واپس جاؤ میرے بھائیوں اپنی بہنوں کو جوش کی زیارت کے لیے لے کے آئے ہو بہنوں کے ساتھ واپس جاؤ ہاں کتنے دن ایسے ہوں گے جو بھتیجیوں کو ساتھ میں لے کے آئے ہوں گے سلامتی کے ساتھ سورج ڈوبے تو سورج ڈوبے کربلا کا سلام لے کے اس سورج کے ساتھ تم بھی اپنے گھر کے ساتھ جاؤ سلامتی سے گھر پہنچ جاؤ ایک قافلہ کربلا میں آیا تھا ماں بیٹے کے ساتھ آئی تھی مگر جب پہلوانی تو نوجوان بیٹا نہیں تھا ماں بابے بھائیوں کے ساتھ آئی تھی مگر جب مدینے پہنچی تو بھائی نہیں تھے یہ ہماری وجہ سے ہے اس لیے شہران میں دوسروں سے مسئلے کے جملہ پڑھ دو کہ ہمارے چھوٹے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہمارے تھے ہم جب نکلے تھے تو ہماری دنیا آتی واپس ہوئے ہیں تو ہماری وجہ بڑا ضروری ہے ہماری ماں اور بچوں کے ساتھ واپس جانا اب سوال کروں کربلا میں 127 بچے آئے تھے اور شام تک کتنے بچے پہنچے صرف 2 بچے قید خانے اسلام میں ہے ایک محمد البانی 2.5 سال کے ایک 3.5 سال کی سکینہ وہ دونوں قید خانے اسلام میں ہو گئے مدینے میں کوئی بیٹا واپس نہ گیا اکبر اللہ آپ کا یہ وسیع زمانہ قید اللہ سے آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹوٹے ناموں کے پھلوں سے کچلا کے کتنے بچے شہید ہو گئے دھونے کتابوں کی زمینہ کے کتنے بچے شہید ہو گئے اکبر اللہ اب یہ موقع آپ کے خدمت میں عرض کرو عباس نے شب عاشور جب جناب زینب نے حسین سے گفتگو کی تو یہ بھائی کہا اے بھیا اپنے جاننے والوں کو پڑھ لیا ہے آزمان لیا ہے امتحان لیا ہے یہ جملہ تو بھائی نے سن لیا میرے بزرگوں سنو دوڑتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے حبیب ابن مظاہر اس وقت اپنی کلام کے ساتھ کر رہے تھے سہیل نے اپنا ماما
کر دیکھا حبیب کے قدموں کو گھیر کے پاؤں پکڑ کے کہا اے حبیب یہ تلوار قتل کرنا جو کیا ہے اس لیے کہ ظاہر کی بیٹی کو ہم پہ تلوار وہ تلوار لگا کے کیا ہوگا حبیب نے حسین کے اذکار کو لیا شہزادی زینب کے خیمے کے سامنے نیزوں کی لیے سونے سینے پر رکھی سینے پر نیزوں کی لیے اور دوسرا سر زمین پر رکھا تلوار نکالی گردن پر رکھی اور کہا شہزادی سے اجازت دلا دیجیے اپنی نیزوں کی لیے کھڑے ہو کے بھاگ کر جائے ابھی یہ قدم اٹھا کے ہم سب آپ کے ہاتھوں میں ڈالے اس لیے کہ آپ سے آپ کے اعتبار سے بڑھتے ہمارے سر کی قیمت نہیں ہے جب اقرار لے لیا عباس کے عباس اب گھر ہو گئے اچھام تمہارے حوالے عباس نے کیے حسین جائزہ دینے چلے مگر ساتھ میں کوئی ایک اور ہے حمید بن مسلم کہتا ہے حسین کسی خیموں میں اکیلے نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں عباس میں نہیں تمام حاضرین سے آپ نے سنا ہے عباس اپنے خیمے میں علی عباس کے محل ضرور ہے علی عباس اپنے خیمے میں عمر عباس کے محل ضرور ہے قاسم اپنے خیمے میں عمر عباس کے محل ضرور ہے زینب اپنے خیمے میں عمر محمد کو کی ہدایت کر رہی ہے رباب اپنے خیمے میں علی عباس کا گوار بلائے تو یہ حسین کے ساتھ تھا جو پیچھے پیچھے 120 خیموں میں گیا 120 خیموں میں حسین گئے کسی خیموں میں اکیلے نہیں گئے مکہ کہتا ہے 3.5 برس کی بچی حسین کے پیچھے پیچھے اے بابا علی کی موجودی آپ کو اپنے ساتھ میں رکھیے یہ آخری آپ ہے یہ آخری ہے اور ہم مکہ کے جملے سنیے ظاہر سکینہ کے چہرے پر شکرہ کا ہاتھ دیکھ گیا جانا یا برکہ آئینی وسمرکہ فوادی نم یا بوریا یا سکینہ بن حسین اے میری آنکھوں کی ٹھنڈا اے میرے دل کا سکون اے میری سکینہ تھوڑی دیر کے لیے سو لو کل تم یقین ہو میں شہید ہو جاؤں گا دربار اللہ یہ آواز بلند ہے اے علی کی بیٹی بننا لیکن ایک ہی آواز قبول کر لے اے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قصبوں والی دکھیا ماں جنت کی شہزادی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں چڑھا دے دے یہ مسجد ہے قسم خدا کی مسجد کے بالکل سامنے چھوٹا سا خزانہ والا کہنا تھا میں تو منظر آپ کے سامنے پیش کروں چھوٹا سا خزانہ 18 رمضان 47 ہجری 18 رمضان 47 ہجری مولا آگے میرے آپ سے اٹھے نماز تہجد پڑھنے کے بعد علی کی بیٹی زینب چھوٹا سا ہو گیا مولا نے سب کو کوفے بلائے اپنے گھر کا پانی پلا دو اپنے گھر کی زیارت کرا دو دنیا دیکھے کہ آسمانوں پہ حکومت کرنے والے کا کتنا معمولی تھا کتنا چھوٹا سا گھر ہے جو کہ ہمارے جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں علی پہنچے زینب کا گانا ملایا کیا بولا تھا حسین کو جملے سے بلاؤ کیا بولا تھا یا قرآن آدمی حسن کا بوادی قوم یا بولا دیا یا زینب بنتے علی اے علی کی بیٹی زینب اے میری آنکھوں کی ٹھنڈا اے میرے دل کا سکون اٹھو کل تم یقین ہو جاؤ گی میں شہید ہو جاؤں گا اگر آپ لوگوں کا درد محسوس کرو آج ہزاروں میں گولیاں چلانے والوں سوچو کہ حسین کو کیسے لوٹا ہوگا حسین ابو دورا باپ کا زمین آپ دیکھا ہے جنت کا شہزادہ ہے کربلا میں 36 اسلامی ریاستوں میں لوٹ کے حسین کو بری کر دیا حسین سکینہ سے کہہ لگے وہ 9 محرم یہ 18 رمضان یہ 18 رمضان وہ 9 محرم یہ 40 ہجری وہ 61 ہجری یہ کوفہ وہ کربلا یہ علی وہ حسین یہ زینب وہ سکینہ یہ بھی امام وہ بھی امام یہ بھی معصوم تھا وہ بھی معصوم تھا یہاں بھی یقینی وہاں بھی یقینی یہاں بھی بیٹی وہاں
کہ آج لوگ سفر کی تاریخ رکھی ہوگی سکینہ قید خانے میں اپنے بھیا اپنے بیمار کے سامنے ہاتھ کو جوڑ دیے تو ایک ہوئے ہاتھوں کو سوال کرتی ہے اے میرے بھیا سجاد تم معلوم ہے سال آئی پیاسی کا انسان سوال کر رہی ہے سال آئی پیاسی کا انسان کر رہی ہے سال آئی پیاسی کا انسان سوال کر رہی ہے بھیا سجاد مجھے پیاسی کا سمجھ بتا دو مجھے پیاسی کا سمجھ بتا دو کیا پہلے نہ پوچھو تو میرے دل کی قسم بنا پڑا بتا پیاسی کے مجھے سو کہا پہلی قسم یہ ہے کہ زبان میں کھاتے پڑ جاتے ہیں دنیا کو مجھے رہنے دو کھانے نہیں بناؤ کھانا پڑے گا کہا تو مجھے قسم یہ ہے کہ میرے دل کو جمعے لگتے ہیں اور دنیا کو قسم ہے کہا تیسری قسم یہ ہے آپ کو بہت اچھا جاتا دنیا اور کو کہا تصدیق یہ بھی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے نا اپنا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے کہاں میں پیاسی چوکی قسم ہے دنیا اور کوئی قسم ہے ختم ہے مجلس میرے ماتم کیجئے میرے پسند دیئے کہاں پاسمی اللہ قسم ہے مگر نہ پوچھو کہاں تم میرے لیے دلوں کی قسم بنا پڑے گا کہاں میں پوچھو پانچویں قسم یہ ہے کہ پیاس ہڈیوں میں اوپر آتی ہے موضوع مجھے پہلے ہے
کبھی محمد شفاعت الرسول سے برائے کا تشریف لائے اور پرسہ پیش ہے انجمن اکثریہ کبھی محمد شفاعت نوشن والو تتا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے اپنی شہادتیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ بھی پرسہ میلو سکینہ کا، یہ بھی پرسہ میلو کربلا کے پراسوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے انجمن اکثریہ کبھی محمد کا رفتہ علی کی عزت ماں بیٹی ساندو زہرہ زینب شہزادی کی کامیابی کئی مصیبتوں کو سلام، کئی عظمتوں کو سلام۔ شہزادیوں کی بارگاہ میں ان کے لٹے ہوئے آقا حسین کی کنڈے کا بی بی زہرہ کی بارگاہ میں کربلائی مظلوم راہ کا پرسہ پیش کرنے کے لیے انجمن اکثریہ کبھی محمد سلطان کو بچہ حاضر ہے، سماعت کرے مصاب ہو انجمن اکثریہ کبھی محمد سلطان کو حضرات کے نام سے مات کر دیں۔ رسول پور امبیڈکر نگر میں 24 سفر 18 دسمبر ضرور جمعرات کا نماز صبح جلوس اضحیٰ کا اہتمام ہے، جس میں انجمن حسینیہ جعفر آباد، انجمن گلشن اسلام مصطفیٰ، انجمن معصومیہ لوٹپور، انجمن گلشن اسلام مورا، انجمن امامیہ سورپور، انجمن جعفریہ مصطفیٰ آباد، انجمن حیدریہ الہ آباد۔ یہ رسول پور میں 24 سفر ضرور جمعرات 8 دسمبر بعد نماز صبح آپ حضرات سے گزارش ہے زیادہ تعداد میں اس اہتمام میں شرکت کریں۔ 18 بنی ہاشم کے شریعت تعلق کی زیارت کرائی جائے گی، جس کی نقابت عالی جناب شاہی کے پاس آپ بتا رہی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے اس اہتمام میں زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ انجمن اکثریہ کبھی محمد سلطان کو صدقہ و عطا
شب گاہ